سری لنکا کے ساتھ ٹی20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ کرکٹ ٹیم 4 اور 5 جنوری 2026 کو مرحلہ وار سری لنکا روانہ ہوگی۔ سلمان علی آقا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار ٹی20 اسکواڈ میں شامل۔ عبدالصمد اور ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ محمد نافع، محمد نواز، محمد سلمان مرزا، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، ساجزادہ فرحان، سائم ایوب، شاداب خان، عثمان خان اور عثمان طارق بھی اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستان اور سری لنکا 3 ٹی20 انٹرنیشنل میچز کھیلیں گے۔ پنجاب میں دھند ہی دھند، موٹر وے متعدد مقامات پر بند۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، M3 فیضپور سے درخانہ تک، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک بند۔ ڈرائیورز کو فاگ لائٹس کے استعمال کا مشورہ۔ شہریوں کو بلا ضرورت سفر نہ کرنے کی تاکید۔ اسموگ بھی بڑھ گئی۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا دوسرا، کراچی کا 5واں نمبر۔ دہلی بدستور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں برفانی تودے گرنے کا خطرہ۔ کراچی میں 30 دسمبر کو موسم سرما کی پہلی بارش متوقع۔ ٹھنڈ بھی بڑھنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، مری، گلیات اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں برسات کا اندیا۔ مودی کو پتہ چل گیا پاکستان مذاق نہیں اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ صدر آصف زرداری کی وارننگ۔ کہتے ہیں خود کو دنیا کی بڑی معیشت کہنے والے 4 دن جنگ نہیں کر سکے۔ بھارت پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف والا دل گردہ کہاں سے لائے گا؟ ہمارے فوجی سربراہ نے اسے منہ توڑ جواب دیا، شکر کرے ہم نے لحاظ کیا ورنہ ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان شمشاد اختر انتقال کر گئی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کا انتقال کراچی میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوا۔ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اظہار تعزیت۔ شمشاد اختر اس وقت اسٹاک ایکسچینج اور SSGC کے چیئرپرسن کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ انہوں نے جمعے کو بھی اسٹاک ایکسچینج میں اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ ڈاکٹر شمشاد کا شمار ملک کی ممتاز ماہرین معاشیات میں ہوتا تھا۔ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث یوٹیوبر عادل فاروق راجہ کے گرد گھیرا تنگ۔ انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد۔ نام 4 شیڈول میں شامل۔ وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی کابینہ کی بھی عادل راجہ پر پابندی کی منظوری۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق ریاست مخالف سرگرمیوں میں عادل راجہ پر پابندی عائد کی گئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے پر کارروائی ہوئی۔ انسدادی دہشت گردی ایکٹ کی شق 11EE کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پاکستان میں سونا پہلی بار 4.25 لاکھ اور چاندی 8,000 روپے فی تولہ سے مجاوز۔ آل پاکستان صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق 2300 روپے کے اضافے سے فی تولہ سونا پہلی بار 4,75,662 روپے کا ہو گیا۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 462 روپے بڑھ کر 8,407 روپے کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستان کی صومالیہ کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی صہیونی کوششوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اقدامات نہ صرف صومالیہ بلکہ پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ اسرائیل کا نام نہاد صومالی لینڈ خطے کی آزادی تسلیم کرنے کا اعلان بھی پاکستان یکسر مسترد کرتا ہے۔ غیر قانونی اور اشتعال انگیز اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ آسٹریلیا کا ایشز میں انگلینڈ کو وائٹ واش کرنے کا خواب چکناچور۔ میلبورن ٹیسٹ انگلینڈ نے 4 وکٹوں سے جیت کر سیریز میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ شاندار کارکردگی پر انگلینڈ کے جوشوا چارلس پلیئر آف دی میچ رہے۔ 2 روز میں میچ ختم ہونے پر آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو بھاری نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں۔ مشیگن میں درجنوں حادثات رپورٹ۔ نیو یارک کے سینٹرل پارک میں 18 انچ برف ریکارڈ۔ ایمرجنسی نافذ۔ امریکہ کے 3 ایئرپورٹس پر ہزاروں فلائٹس معطل۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ جنوبی کیلیفورنیا میں طوفان اور مسلسل بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 4 افراد جان سے گئے۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت گر گئے۔ بجلی کی لائنیں بھی تباہ ہو گئیں۔ روس میں خون جما دینے والی شدید سردی۔ یکوتسک میں درجہ حرارت -56 ڈگری ریکارڈ۔ سائبیریا میں پارا -45 ڈگری تک گر گیا۔ شدید سردی سے جھیلیں اور دریا منجمد۔ برف سے ڈھکے مناظر قدرتی نقش و نگار سے نمایاں۔
اور ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور برفباری کا الرٹ جاری، مغربی ہواؤں کی دوبارہ آمد کے باعث آئندہ ہفتے ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں برفانی تودے گرنے کا خطرہ۔ کراچی میں 30 دسمبر کو موسم سرما کی پہلی بارش کا امکان، شہر میں سردی کی شدت میں اضافے کی توقع، محکمہ موسمیات کے مطابق 29 دسمبر کو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا۔ بلوچستان میں 29 سے 31 دسمبر کے دوران بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔ 30 دسمبر سے 1 جنوری کے دوران خیبر پختونخوا میں بارش متوقع ہے۔ اسلام آباد، مری، گلیات اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں 30 دسمبر سے 2 جنوری تک بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔